آج تمام کشمیری آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، آزاد جموں اینڈ کشمیر، پاکستان پوری دنیا میں بلیک ڈے منا رہے ہیں۔ کتنی سگنیفیکنس ہے اس ڈے کی، اس کی بیک گراؤنڈ؟ جموں اینڈ کشمیر کا اس وقت ان ریزالوڈ ڈسپیوٹ ہے، وہ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ بھی ہے، اور یہ دنیا کو بار بار ہمیں چاہیے کہ اس کو یہ ریمائنڈ بھی کرواتے رہیں کہ ایسا کانفلکٹ بھی موجود ہے، ایک ایسا فلیش پوائنٹ بھی موجود ہے جس کی وجہ سے دو نیوکلیر اسٹیٹ کے درمیان میں جنگیں بھی ہو چکی ہیں، اور فیوچر کی وارز کو بھی رول آؤٹ اپ نہیں کر سکتے۔ اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں تین تاریخیں بہت اہم ہیں۔ ایک 24 اکتوبر سن 1947 جب آزاد کشمیر قائم ہوا تھا، اور اس خطے کے لوگوں نے خود کمانڈ اینڈ کنٹرول قائم کر کے فوجی دستے جو ہے ان کو منظم کر کے ایک جنگ لڑی تھی، اور اس کے بعد فتح یاب ہوئے۔ اس علاقے سے کم از کم انہوں نے ڈوگرا فوج کو نکال دیا تھا۔ 24 اکتوبر کو انہوں نے آزاد حکومت قائم کی جو آج تک قائم ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں یوم تاسیس۔ اس کے چند ہی دن کے بعد ہندوستان نے پوری کی پوری ریاست کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آزاد کشمیر قائم ہو چکا تھا۔ وہ صرف اس حد تک کامیاب ہوا کہ جموں اور کشمیر اور لداخ کے کچھ حصے جو ہے اس نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ وہ ناجائز اور غیر قانونی قبضہ آج تک جاری ہے۔ اور تیسرا جو ہے آج کل کے دور کے مورخین بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ 5 نومبر کا ہے، کیونکہ اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں جموں کے 2,50,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلا ہولوکاسٹ تھا۔ یہ 2 مہینوں میں قتل عام ہوا تھا، اور تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو جموں سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے اگر اس قتل عام سے پہلے جموں میں مسلمانوں کی آبادی 61% تھی، تو وہ بعد میں 12% رہ گئی، تاکہ اگر کوئی خدا نخواستہ رائے شماری ہو تو مہاراجہ کے حق میں ہو۔ جو 27 اکتوبر کے حوالے سے میں کہوں گا، اسے ہم یوم سیاہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہندوستان کا قبضہ جارحانہ تھا، اہل جموں کشمیر کی مرضی کے خلاف تھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ قبضہ کر لیا، غیر قانونی قبضہ کر لیا، اور آج تک ان کا ظلم و ستم برقرار ہے۔ وہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کر چکے ہیں، ہزاروں بچوں کو اور لوگوں کو اپنی آنکھوں کی بینائی سے محروم کر چکے ہیں جو پیلٹ گن سے۔ اور 2019 میں انہوں نے پھر ایک مرتبہ فوجی حملہ کیا، فوج کشی کی پورے کے پورے علاقے کے اوپر، اور اس کی ناکہ بندی کی، اور جو انہوں نے ایک جعلی سا ایک ڈھانچہ 370 کی شکل میں دیا ہوا تھا، اسے بھی مسمار کر دیا۔ مسئلہ کشمیر مسئلہ فلسطین کے ساتھ ساتھ ہی سلامتی کونسل میں گیا تھا۔ 1948 کی یہ بات ہے۔ اقوام متحدہ بھی اس سلسلے میں اپنا مؤثر کردار نہیں ادا کر سکا ہے۔ اس کی وجہ بین الاقوامی سیاست کی پیچیدگیوں کی وجہ سے آج تک جو اہل جموں کشمیر ہیں، اہل مقبوضہ جموں کشمیر ہیں، وہ ہندوستان کے ظلم و استبداد، ان کا قتل عام، نسل کشی اور الیکشن انجینئرنگ کے شکار ہیں۔